آپ کو گرا لیا. جس ایشوریہ گرنتھ قرآن کو لے کر آئے ہیں اس میں کہا گیا ہے ہم نے بات پہلے کی کتاب میں لکھ دی ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو، ایک انوسنٹ پرسن کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا، تو اس نے سارے انسانوں کو مار دیا. اور جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان بچا لی اس نے سارے انسانوں کی رکشا کی. ایک بات اور حضرت محمد نے کہا کہ اگر ایک آدمی اس کے مارنے میں، اس کی جان لینے میں، مرڈر کرنے میں دنیا کے تمام لوگ بھی اگر اس میں سملت ہیں تو ایک ایک کو خدا سزا دے گا، ایک ایک کو، کسی کو معاف نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں. یہاں تک انہوں نے کہا ایک بار لوگوں نے چیونٹیوں کو آگ لگا دی. کہا کہ کیا ہے یہ چیونٹیاں بھی جاندار ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنا ہے. ایک بار ایسے ہوا کہ وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں اور وہاں پر ایک چڑیا تھی، اس کے بچوں کو لوگ پکڑ کر چادر میں پکڑ کر لے آئے. اور وہ چڑیا محبت کی، مامتا کی ماری آ کر سر پہ چکر لگانے لگی. کہا کہ کس نے اس چڑیا کو ستایا، جاؤ اس کے بچوں کو جا کر وہیں چھوڑ کر آؤ. حضرت محمد نے ہم کو اس بات کی شکشا دی کہ تم اب لوگوں کی سیوا کرو. آپ نے کہا سید القوم خادمہم، لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنے لوگوں کا سیوک ہونا چاہیے. ایک ایسے ہوا کہ آپ سفر چاہ رہے تھے اور لوگوں نے کہا اٹھے، کسی نے کہا کہ میں گھوڑوں کو چارہ لوں گا، اونٹوں کو مالش کروں گا، کسی نے کہا میں کھانا تیار کروں گا، کسی نے کہا کہ میں کیمپس لگاؤں گا، آپ کہا کہ میں جنگل سے جا کر لکڑی کاٹ کر لاؤں گا. کسانے کٹیلی لکڑیوں کو کوٹھائی سے کاٹ کر سر پر ڈھو کے لانا بہت ہی ایک مشکل کام تھا. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میسنجر آف گاڈ، آپ تو ہمارے لیڈر ہیں، آپ تو بس بیٹھے کچھ مت کیجیے. آپ نے کہا کہ نہیں. دیکھیے کتنی اچھی بات کہی انہوں نے، کتنی نمرہ کے ساتھ کہی، کتنی آسانی کے ساتھ کہی. انہوں نے کہا خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے ساتھیوں میں ہو تو اپنے لیے کوئی خاص ڈسٹنکشن اپنا لے. نہیں، میں سب ساتھیوں کی طرح رہتا ہوں. وہ کہتے تھے میں اس پر بیٹھتا ہوں جیسے مالک کا داس بیٹھا ہے، اس کا کھاتا ہوں جیسے مالک کا ایک داس یا غلام کھاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب خدا کے غلام ہیں، ہم سب کے سب برابر ہیں. اور بڑائی اگر ہم مل سکتی ہے تو عشق بھکتی سے مل سکتی ہے. بڑائی اگر ہم پراپت کر سکتے ہیں تو لوگوں کی سیوا کر کے کر سکتے ہیں. بڑائی اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو اچھے اخلاق، مورل کیریکٹر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اور کیریکٹر اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کس باپ کے بیٹے ہیں یا کون سی بھاشا بولتے ہیں یا کتنے ہم پونجی پتی ہیں، اس سے ہم بڑے نہیں بن سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں آج ہمارے بھارت میں جو بہت ہی انت ہمارے پردیش ہیں، پنجاب، گجرات، ہریانہ، انڈسٹریلی بہت آگے ہیں، وہاں آج بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مارا جا رہا ہے. چائلڈ گرل کو بچانے کے لیے بہت سے پربند کیے جا رہے ہیں. حکومت پریشان ہے، سیکس ریشیو گرتا جا رہا ہے. حضرت محمد نے کہا جو 2 بیٹیوں کو یا 3 بیٹیوں کو یا 1 بیٹی کو محبت کے ساتھ پالے گا اور اسے اپنے بیٹوں سے نیچا نہیں سمجھے گا، اس کو تہذیب اور اخلاق سکھائے گا، شکشا دے گا اور عزت کے ساتھ اس کا گھر بسا دے گا، میں ایسے لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کی عزت کرنی. حضرت محمد پہ جو میسج آیا کہا گیا ہے کہ دیکھو تم خدا کے لیے کھڑے ہونے والے، مالک کے لیے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، نیائے کرو. اور تمہاری کسی سے دشمنی ہو تب بھی نیائے کی بات کہو، نیائے کے خلاف کوئی بات مت کہو، کیونکہ نیائے یہی عشق بھکتی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ خاص ٹائپ کا لباس، کپڑا پہن لینا، خاص ٹائپ کا کرتا پہن لینا یا کچھ اپنے داڑھی رکھ لینا یا اپنے سر پہ کچھ لگا لینا یہ عشق بھکتی، یہ پائٹی ہے. نہیں، حضرت محمد نے کہا یہ پائٹی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ پائٹی جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انصاف کرنا، یہ پائٹی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے، پنیہ یہ ہے. اور پاپ ایک بار انہوں نے بتایا کہ جس کام کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں خواہش ہو کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے مجھے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے مفید نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو یہ پاپ ہے. اس طرح کے پاپ سے تم کو بچنا چاہیے. حضرت محمد نے یہ بھی بتایا کہ ہم سب کو اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے، اچھے نیموں کا پالن کرنا ہے اور یہ ہم یہاں پر
کوئی قید خانے میں نہیں ڈال دیے گئے. انہوں نے کہا کہ انسان خدا کا اسسٹنٹ، خلیفہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وائسچرنٹ، یعنی ہمارے مالک نے ہم کو ایک خاص مدت تک اس زمین پر رہنے، زمین کو یوز کرنے، زمین کو ایکسپلور کرنے، زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھیجا ہے. آج ہمیں بات کرتے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کو برباد کر رہے ہیں، ہوا کو برباد کر رہے ہیں، پانی کو برباد کر رہے ہیں، پولوشن کو بڑھا رہے ہیں. حضرت محمد نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے یہاں تک ہمیں بتایا کہ کوئی سایہ دار درخت کو کاٹو مت، اور کسی ایسی جگہ یعنی کہ گندگی مت پھینکو. آپ نے کہا کہ پاکی صفائی ستھرائی آدھا ایمان. آپ نے کہا کہ کسی قسم کی گندگی، سیکسول لائسنسنس، اس سے بچو تم. انہوں نے کہا کہ شادی کرنا یہ تو آدھا ایمان. جس آدمی نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان پراپت کر لیا، اور باقی زندگی میں اسے اچھا سلوک کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ عورتیں، تمہاری بیویاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ نے یہاں تک کہا ہو سکتا ہے تمہاری بیوی تم کو پسند نہ آتی ہو، وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن نہیں، تمہارے اندر اپنے کرتویہ کا پالن کرنے کا یہ بھاونا ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھلائیاں ہوں، جیسے وہ اچھی ماں ہے، وہ اچھی ایک سگڑ عورت ہے، وہ گھر کو ٹھیک طریقے سے چلاتی ہے. لہذا کوئی، آپ نے کہا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے گھرنا نہیں کرے، نفرت نہیں کرے، اس کی خوبیوں کو دیکھے. اس طریقے سے آپ نے انصاف کرنے کے لیے کہا. آپ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ بے انصافی کی ہے تو اس کو خدا کے پاس جانا ہے، اور خدا اس کے ساری کی ساری باتوں کے بارے میں پوچھے گا. ایک بار آپ نے کہا کہ ایک آدمی بہت نماز پڑھتا ہے، بہت فاسٹنگ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، بہت پیسے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن کسی کو اس نے گالی دی، کسی کو اگر اس نے مارا، کسی کو اگر اس نے تکلیف دی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، تو اس نے جتنے اچھے کام کیے ہیں یہ سارے اچھے کام لوگوں کو دے دیے جائیں گے. انسانوں، خدا کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. آئیے ہم اور آپ اس بات کا خیال کریں، اس بات کا ایک ریزالو کریں کہ ہم اپنے گاؤں اور شہر کو، اپنے بھارت کو اور اس پوری دنیا کو ہم نیکی، پنیہ اور انصاف سے، جسٹس سے بھرنے کی کوشش کریں گے. حضرت محمد کا سندیش اس معاملے میں ہماری مدد کرے گا. ہماری دعا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مفید ہو. اسلامک گائیڈنس سینٹر پورٹ بلیئر اس سلسلے میں آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ آپ ہماری لائبریری میں آ سکتے ہیں. حضرت محمد کے سندیش کے بارے میں بہت سی کتابیں، بہت سے سیڈیز وغیرہ آپ ہمارے پاس سے حاصل کر سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اس مالک اور مولا کی آپ پہ رحمت ہو، اس کی مرسی ہو، اس کی دیا درشٹی ہو. خدا کرے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بال بچے، آپ کے دوست اور سارے انسان سکھی رہیں، انہیں اس دنیا میں بھی سکھ ملے، اور مرنے کے بعد کی جو ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں بھی ہم کو سکھ پراپت ہو. آمین. شکریہ. خدا حافظ.